قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حوامیم کے سلسلے کی آخری صورت سورۃ الاحقاف۔ حامیم حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر یہ ہے کہ بامقصد، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے ان کو بنایا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے، بالآخر ان کو ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے اور ایک فنا اس کائنات پر آنی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا معرضون، وہ انہیں جس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز بنائی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، اور کیا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں کی تخلیق میں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو وہ لے آؤ کہ جس میں تمہارے اس شرک کے لیے کوئی جواز ہو۔ او اثارۃ من علم، یا چلو کسی علم کے کوئی آثار ہی لے آؤ، کسی علم کے کوئی بچے کچے ہی باتیں لے آؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارے شرک کے لیے کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے مشرکانہ عقیدوں میں سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، ارے اس سے بڑھ کے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکار رہا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتی، ایسی ہستیوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ہستیاں تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں کو پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس روز لوگ جمع ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ہستیاں، وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں علیہ السلام، فرمایا جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ تمام جن کو بھی معبود بنا لیا تھا ان مشرکوں نے، وہ ان شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے، حضرت علی شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے، اسی طریقے پر تمام فرشتے شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ تم نے ہمارے لیے کیا نظر و نیاز کی تھی، کیا چادریں چڑھائی تھی، اور کیا تم ہم سے دعائیں کر رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے حق کے لیے جبکہ وہ حق ان کے پاس آیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ حق نہیں ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، ارے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے قرآن خود سے بنا لیا؟ قل ان افتریتہ، اے نبی کہیے اگر یہ قرآن میں نے خود سے بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ مجھے تم اللہ تعالیٰ سے پھر بچا سکو۔ اگر میں نے اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہہ دی ہے کہ ہے کلام میرا اور میں نے کہہ دیا یہ اللہ کا ہے، تو تم مجھے اللہ کے ہاں بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی رسول ہوں؟ ارے مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں۔ ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔
وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا ایک ہی دعویٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ کلام واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم اس قرآن کا کفر کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی مانند ایک کتاب کے اوپر گواہی دے چکا ہے، فآمن، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون سے بنی اسرائیل میں گواہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی مثل پر گواہی دی؟ یہ اصل میں ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی عالم دین، اور مثل سے مراد ہے تورات۔ انہوں نے تورات کی بنیاد پر گواہی دی کہ محمد سچے رسول ہیں اور واقع قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تورات سے لا لا کر پیشن گوئیاں اور آخری نبی کی نشانیاں اور قرآن کی نشانیاں انہوں نے پیش کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا کہ آیا سچے نبی ہے کہ نہیں، تو جیسی میری ان پر نگاہ پڑی تو میرا فوری تاثر یہ تھا کہ ان حاضل وجہ لیسا بے وجہ کاذب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مدینے میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیسے کر رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک خاصا کنفیوژن تھا کہ سورت مکی ہے اور مدینے میں جانے کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ ایمان لائے، اس کا ذکر اس سورت میں ہے۔ اس مسئلے کو حل کیا جو ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور انہوں نے ثابت کیا باقاعدہ روایات سے کہ کچھ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں مدینے میں اور ان کو اللہ نے شامل کر دیا مکی صورتوں میں، اور کچھ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں مکے میں، ان کو اللہ نے شامل کر دیا مدنی صورتوں میں۔ تو یہ آیت ہے جو آیت نمبر 10 ہے سورہ احقاف کی، مدنی آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شامل کیا ہے مکی سورۃ الاحقاف میں، تو اس سے جو ہے اس اشکال کا حل ملا۔ تو اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل پر، یعنی اس جیسی ایک اور کتاب، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کی بنیاد پر گواہی دے چکا ہے کہ یہ کتاب قرآن کتاب برحق ہے، محمد برحق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآمنا، تو وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم، تم تکبر کر رہے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر یہ قرآن واقعی کو بھلائی ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں سبقت نہ کرتے، پھر ہم بڑے بڑے مکے کے سردار ہیں، ہم آگے بڑھ کے سبقت کرتے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے کمی کاری ہیں، یہ سبقت نہ کرتے قرآن مجید پر ایمان لانے میں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب یہ بدنصیب اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، فَسَيَقُولُ، تو پھر وہ کہنے لگے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، ارے یہ قرآن مجید تو بڑا پرانا جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس قرآن مجید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور اب یہ کتاب ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے سابقہ کتابوں کی، کہ وہ کتابیں بھی اللہ ہی نے بھیجی تھیں، لسانًا عربیًا، اور یہ زبان عربی میں ہے۔ کتنی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ قرآن مجید کی صرف بتا رہا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اتنی اہمیت ہے عربی زبان کی، اللہ ہمیں یہ زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ کتاب خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہ آیت، یہ الفاظ سورہ حامیم سجدہ میں بھی آئے تھے، اور وہاں پر وضاحت کر دی گئی تھی کہ استقامت سے مراد استقامت ظاہری بھی، استقامت باطنی بھی، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد اللہ ہی سے خوف، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضائے رب، جو اللہ کو پسند ہے اسے اختیار کیا، اسی کو عام کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے نفرت کی اور معاشرے میں اس کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا لفظ استقامت میں کل دین کے تقاضے آ گئے۔ تو بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، پرسکون کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کرتے رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی، خاص طور پر ماں کا حق اس کو اللہ نے زیادہ نمایاں کیا۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں اس کا حمل برداشت کرتی ہے بڑی تکلیف سہ کر، ووضعتہ کرہا، اور اسے جنم دیتی ہے بڑی تکلیف سہ کر، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل برداشت کرنا اور اس کا دودھ چھڑانا مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، یہاں پر حمل اور دودھ چھڑانے کو فرمایا گیا 30 مہینے ہیں۔ اس سے فقہی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت 6 مہینے میں بھی ہو جائے تو وہ بچہ بھی بالکل صحیح ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ خاتون نے غلط کام کیا ہے اور 6 مہینے، شادی کے 6 مہینے بعد بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تو کم از کم مدت بچے کے پیدا ہونے کی 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، اور باقی عمومی طور پر 9 ماہ کی ہوتی ہے۔ 6 + 2 سال ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے یہ مسئلہ عکس کیا گیا۔ فرمایا اس بچے کا حمل اور پھر اس کا دودھ چھڑانا یہ جا کر مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں۔ اب اس کے بعد ایک تحفہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن مجید میں ایک دعا آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ پہنچ گیا اپنی پختگی کی عمر کو، اور پختگی کون سی؟ جسمانی پختگی نہیں، فکری پختگی قرآن کی نگاہ میں وہ حاصل ہوتی ہے انسان کو 40 سال کی عمر میں۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب تو کہا کرتے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں ووٹ کا حق صرف 40 سال کے افراد کو دوں، اس سے پہلے کہ لوگ میچور نہیں ہوتے، غیر پختہ ہوتے ہیں، لہذا ان سے بجائے رائے لینے کے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ڈاکٹر صاحب کی اپنی ذاتی رائے تھی، 40 سال کی عمر میں انسان میچور ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی فکری پختگی کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو، کالا، اب اس نے رب کریم سے دعا کی۔ اللہ یہ دعا ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر انعام کی، وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو نیک بنا کر میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان کے بہترین عمل کو، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کریں گے، تجاوز کر جائیں گے۔ یہ ہے حساب یسیر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے حساب یسیر کیا ہے؟ کہا کہ حساب یسیر یہ ہوگا، آسان حساب یہ ہوگا، اللہ نام اعمال تمہارا دیکھے گا، صرف نیکیوں کو دیکھے گا اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا کہ ہم ان کے بہترین جو عمل ہے، اچھے عمل ہیں وہ قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم،
اور جو ان کی خطائیں ہیں ان سے ہم درگزر کر کے تجاوز کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ والذی قال لوالدہ، اب اس کے برعکس جو برا کردار ہے، برا بچہ ہے، پہلے اچھے بچے کا ذکر اور اب برے بچے کا ذکر، فرمایا والذی قال لوالدہ، اور وہ بد نصیب جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، ارے میں تم دونوں سے بیزار ہوں، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک تو کوئی زندہ ہو کے واپس آیا نہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں کے دونوں ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس بچے کو ہدایت دے دے، اور اس بچے سے کہہ رہے ہیں ویلکا، اے بچے تیرے لیے خرابی ہو، آمن، خدا کے لیے ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ فیقول، اور وہ بدنصیب بچہ جواب دے رہا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ ساری باتیں نہیں ہیں مگر پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمارے قانون ہدایت و ضلالت کا اطلاق ہو گیا، یعنی ان پر گمراہی کے قانون کا اطلاق ہو گیا۔ فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انہی جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزری ہیں جن اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک ایسے لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس عمل کے اعتبار سے جو انہوں نے کیا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے پیش کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر۔ اللہ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ارے تم نے اپنے جو مزے کی چیزیں تھیں تم نے ان کا فائدہ اٹھا لیا، اپنی دنیا کی زندگی میں خوب عیش کر لی اور خوب جو ہے مزے اڑا لیے۔ واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، اب آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جیسے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور جیسے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے تھے۔ واذکر اخا عاد، اے نبی آپ ان کے سامنے ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا۔ یمن کے قریب یہ علاقہ احقاف، اور یہی جو ہے وہ سورت کا نام بھی ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان سے پہلے بھی خبردار کرنے والے کچھ گزر چکے تھے، کچھ اور بستی کے نیک لوگ بھی تھے جو کہ اپنی قوم کو خبردار کیا کرتے تھے، بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں کی تلقین کرتے تھے، اور خبردار کرنے والے گزر چکے تھے ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تمام ان نیک لوگوں کی دعوت ایک ہی تھی، حضرت ہود کی بھی، تمام نیک لوگوں کی بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، قوم نے جواب دیا اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا، اے ہود تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ عذاب کہ تم جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچاتا رہوں گا وہ تعلیمات کہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک ایسی قوم جو کہ جہالت پر اتر آئی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا ایک روز قوم نے بڑے گاڑے بادل کو کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، وہ قوم بڑی خوش ہوئی، کہنے کہ یہ گاڑا بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا۔ بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ، بلکہ یہ وہ ہے عذاب کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریحٌ فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔
تو دمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہوا ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، تو پھر قوم عاد کے لوگ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی سوائے ان کے گھروں کے۔ بڑے بڑے مضبوط گھر تو نظر آ رہے تھے، لیکن بسنے والے سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اٹھا اٹھا کے ہوا نے ان کو پھینکا اور مار دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے مکے والو، ہم نے ان کو اس طرح سے زمین میں بسایا تھا جیسے کہ ہم نے تم کو نہیں بسایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے کان بھی بنائے تھے تاکہ حق بات کو سن سکیں، اور آنکھیں بھی بنائی تھیں تاکہ حق کو دیکھ سکیں، اور دل بھی ان کو ہم نے دل بھی دیے تھے تاکہ وہ حق کی معرفت حاصل کر سکیں، حق پہ غور و فکر کر سکیں۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، مگر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے مکے والو دیکھو، تمہارے گرد جو بہت ساری بستیاں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنی آیتیں بار بار مختلف اسلوبوں سے پھیر پھیر کے بیان کی۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ تباہ ہونے والی قومیں رجوع کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، تو کیوں نہیں ان کی مدد کی ان معبودوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا قربت کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ کہاں گئے ان کے معبود؟ مدد کو کیوں نہیں آئے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ معبود ان سے اس وقت گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور وہ سارے کا سارا ان کا جھوٹ تھا، کوئی معبود، حقیقی معبود ہے ہی نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، یہ سارا ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور وہ یہ جھوٹ خود سے گھڑ رہے تھے۔ اب اس کے بعد ایک ایمان افروز واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے ہیں زخموں سے چور، اور وادی نخلا میں پہنچے ہیں۔ ویسے ہی آپ کی قرات میں کیا تاثیر ہوتی ہوگی، لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو پھر تو اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ رات کو نخلا کی وادی میں آپ نے جب تہجد میں قرآن مجید پڑھا ہے تو انسان تو اس وقت آپ کو انتہائی مایوس کر رہے تھے، مکے والے بھی، طائف والے بھی۔ اللہ نے ایسے میں جنوں کی ایک جماعت کا رخ آپ کی طرف کر دیا۔ وہ جنوں کی جماعت جانتی تھی کہ دنیا میں رسول آ چکے ہیں۔ سورہ جن میں ہم پڑھیں گے، آسمان پر جاتے تھے، دیکھتے کہ اس پیرا سخت ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول تو دنیا میں آ چکے ہیں، ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول ہے کہاں۔ تو نخلا کی وادی میں ان کو اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول قرآن مجید سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور کس درد کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے وہ قرآن سنا ہے، ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی قوم میں جا کر قرآن کے مبلغ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، ہم بھی قرآن سن کے اب قرآن مجید کے مبلغ بن جائیں، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے جنوں کی ایک نفری کو اے نبی آپ کی طرف بھیج دیا، آپ کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ بڑی توجہ سے قرآن مجید کو سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا، تو جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہمیں جس رسول کی تلاش تھی وہ رسول آج ہمیں مل گئے۔ فلما قضی، جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف پلٹے خبردار کرنے والے بن کر۔ قالوا، جا کر کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کہ نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ کی کتاب کے بعد۔ گویا انہیں زبور اور تورات اور انجیل کا علم نہیں تھا، انہوں نے کتاب موسیٰ کے بعد قرآن ہی سنا تھا۔ مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں۔ یہدی الی الحق، ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور ہدایت دے رہی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، اجیبوا داعی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا،
وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک نہ کہا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوں گے، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے ہی بدنصیب کھلی گمراہی میں ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور اللہ تعالیٰ ان کے بنانے سے تھک نہیں گیا، بقادر، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ یہود کا یہ تصور، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، اللہ تھک گیا اور اس نے 7ویں دن آرام کیا، معاذ اللہ۔ فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، اللہ آسمان و زمین کو بنانے سے تھک نہیں گیا، بقادر، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور اس روز یعنی روز قیامت پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آگ پر، الیس ھذا بالحق، اللہ پوچھے گا کیا یہ جہنم برحق نہیں ہے، آج تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہمیں قسم ہے اے ہمارے رب، واقعی یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گا چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ فاصبر، بس اے نبی ڈٹے رہیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ ڈٹے رہے تھے رسولوں میں سے باہمت رسول، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ ولا تستعجل لهم، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ایسے محسوس کریں گے، لم یلبسوا، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، الا ساعۃ من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی، ان کو دنیا کی زندگی بڑی مختصر محسوس ہوگی، روئیں گے کہ ہم نے اتنے کم عرصے کے لیے کیوں اپنی آخرت کو داؤ پر لگایا۔ بلاغ، یہی پیغام پہنچانا ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس کون ہلاک ہوگا مگر وہی جو نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔